HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاست میں ہر شہری کے لیے ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے احکامات دیے گئے۔ ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل کارڈ کو ایک منفرد نمبر کے ساتھ لنک کرنے کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہنگامی حالات میں مناسب علاج فراہم کیا جا سکے گا۔ چیف منسٹر نے اس ہیلتھ پروفائل کارڈ کے ساتھ آروگیہ شری کو جوڑنے کا مشورہ دیا۔ چیف منسٹر نے آروگیہ شری کے لیے سفید راشن کارڈ لازمی قرار دینے کی شرط میں نرمی لانے کا جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے آروگیہ شری کارڈ کے لیے سفید راشن کارڈ لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جہاں بھی میڈیکل کالج ہے وہاں نرسنگ، فزیو تھراپی اور پیرامیڈیکل کالجز کے قیام کے لیے اقدامات کریں اور اس کے لیے مشترکہ پالیسی بنائی جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پیر کے روز سیکریٹریٹ میں محکمہ صحت و طب سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر صحت دامودر راجہ نرسمہا، پرنسپل سیکریٹری شانتی کماری، سی ایم پرنسپل سیکریٹری، سی ایم جوائنٹ سیکریٹری سنگیتا ستیہ نارائنا، ہیلتھ سیکریٹری کرسٹینا چونگتھو، کمشنر کنن، ڈرگ کنٹرول ڈائریکٹر جنرل کمل حسن ریڈی، سی ای او آروگیہ شری وجے اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ راجیہ سبھا انتخابات کا شیڈول جاری ہو گیا۔ آج مرکزی الیکشن کمیشن نے ملک بھر کی 15 ریاستوں میں خالی ہونے والی 56 نشستوں کے لیے شیڈول جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق جہاں راجیہ سبھا انتخابات کا نوٹیفیکیشن 8 فروری کو جاری کیا جائے گا، اسی مہینے کی 27 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ اس دوران تلنگانہ میں بھی راجیہ سبھا کی 3 سیٹیں خالی ہونے والی ہیں۔ BRS کے راجیہ سبھا ارکان جوگینا پلی سنتوش کمار، بی لنگیا یادو اور روی چندر کے عہدے کی میعاد اس سال 2 اپریل کو ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں سیٹوں پر بھی انتخابات ہوں گے۔ تلنگانہ کی پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں بھی راجیہ سبھا کی 3 سیٹیں خالی ہیں، جبکہ سی ایم رمیش کنکمڈلا، رویندر کمار اور وی پربھاکر ریڈی کی میعاد 2 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ ان 3 عہدوں کے لیے انتخابات 27 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے تازہ ترین شیڈول کے مطابق سب سے زیادہ 10 سیٹیں اتر پردیش سے ہوں گی۔ مرکزی وزیر شانتنو ٹھاکر نے ملک میں اندرون 7 یوم CAA نافذ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے تحریری شکل میں اس کی گارنٹی بھی دے دی ہے۔ یہ دعویٰ شانتنو ٹھاکر نے مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ واقع ککدیپ میں ایک جلسے عام سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ 7 دنوں میں صرف مغربی بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں CAA نافذ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی، سماجی اور پالیسی پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہی CAA کو نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ سال دسمبر میں CAA کو ملک کا قانون بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اسے نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اب تازہ طور پر ایک اور مرکزی وزیر نے یہ بیان دیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پیر کو عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست کے ہر فرد کے لیے ایک ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل تیار کریں اور ہنگامی حالات میں علاج کے لیے ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل کارڈ کو ایک منفرد نمبر کے ساتھ جوڑنے کا مشورہ دیا۔ ہیلتھ پروفائل کارڈ کو بھی آروگیہ شری کارڈ سے جوڑا جائے گا۔ پیر کو یہاں محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ میٹنگ کے دوران انہوں نے آروگیہ شری کے تحت فوائد حاصل کرنے کے لیے سفید راشن کارڈ کی لازمی شرط کو ختم کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مدھیہ پردیش میں ایک 103 سالہ شخص نے اپنی عمر سے نصف عمر کی خاتون سے شادی کرتے ہوئے سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ حبیب نظر نامی یہ شخص مجاہد آزادی بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 49 سالہ فیروز جہاں سے اس لیے شادی کی کیونکہ وہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ان کی تیسری شادی ہے۔ یہ واقعہ مدھیہ پردیش میں پیش آیا۔ بھوپال کے اتوارا علاقے کی 103 سالہ مجاہد آزادی حبیب نظر نے حال ہی میں 49 سالہ فیروز جہاں سے شادی کی۔ نظر کی یہ تیسری شادی ہے۔ اپنی دوسری بیوی کی موت کے بعد وہ تنہا ہو گئے تھے اور تیسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بات اس سال جنوری میں سامنے آئی۔ حالانکہ انہوں نے گزشتہ سال فیروز جہاں سے شادی کی تھی۔ فیروز جہاں کے ساتھ حبیب نظر کے نکاح کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ مندر کے درشن کے بعد واپس لوٹنے والے 2 خاندان کے 5 افراد ایک خوفناک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ تلنگانہ کے میریال گوڑا کے قریب پیش آیا۔ میریال گوڑا کے نارکٹ پلی اڈان کی ہائی وے پر کرشن نگر
بائی پاس پر تیز رفتار لاری نے کار کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں 5 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ مرنے والوں کی شناخت 35 سالہ مہیش اور 30 سالہ جوتی، ان کی بیٹی 5 سالہ اشیتا کے علاوہ باپ اور بیٹے مچیندر 48 سالہ اور لیونس 2 سالہ کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو میریال گڑا منڈل کے نندی پاڈو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس نے تصدیق کی کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ وجے واڑہ میں مندر کے درشن کے بعد واپس ہو رہے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔